جب کچھ بھی نہیں تھا، صرف اللہ کی ذات تھی، اللہ نے سب سے پہلے پانی کو بنایا، پھر پانی کے اوپر اپنا عرش بنایا، پھر اللہ نے قلم بنایا اور قلم کو حکم دیا کہ لکھو جو کچھ بھی قیامت تک ہونا ہے، سب کچھ لکھ دو، اور قلم نے اللہ کے حکم سے سب کچھ لکھ دیا جو کچھ قیامت تک ہونا ہے۔ پھر 50,000 سال کے بعد اللہ نے آسمان اور زمین کو بنایا، پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں اور جنوں کو بنایا۔ انسان کو دنیا میں بھیجنے سے 2000 سال پہلے اللہ نے جنوں کو دنیا میں بھیج دیا تھا، لیکن جنوں نے دنیا میں آ کر خوب دنگا فساد کیا اور خون خرابہ کیا۔ اللہ نے جب انسان کو پیدا کرنا چاہا تو اللہ نے فرشتوں کو بتایا، میں ایک ایسی مخلوق پیدا کرنے والا ہوں جو زمین میں میرا خلیفہ ہوں گی۔ فرشتے کیونکہ جنات کے حالات دیکھ چکے تھے تو فرشتوں نے اللہ سے التجا کی کہ اے اللہ، یہ انسان بھی دنیا میں جا کر فساد کرے گا اور خوب خون خرابہ کرے گا۔ تو اللہ نے جواب دیا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ ترجمہ: اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا، میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، تو بولے، کیا ایسے کو نائب بنائے گا جو اس میں فساد پھیلائے گا اور خون ریزیاں کرے گا؟ ہم تجھے سراہتے ہوئے تیری تسبیح کرتے اور تیری پاکی بولتے ہیں۔ فرمایا، جو مجھے معلوم ہے وہ تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا اور 40 سال تک وہ پڑا رہا۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کے پتلے پر 39 سال تک غم کی بارش اور 1 سال تک خوشی اور راحت کی بارش برسائی، اور اس میں انسان کو 2 سبق دیے کہ دنیا میں غم بہت زیادہ اور خوشیاں بہت کم ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ غم کی راحت جتنی طویل کیوں نہ ہو، خوشی ضرور آئے گی۔ 40 سال کے بعد جب آدم علیہ السلام کے پتلے کی مٹی بجنے والی مٹی بن گئی، ایسی مٹی جسے ٹھوکر لگنے سے آواز آتی ہو، تو اس سے اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ ترجمہ: اسی نے انسان کو ٹھیکرے کی طرح کھنکھناتی مٹی سے بنایا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا پڑا تھا تو ابلیس حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کے پاس اکثر چکر لگاتا رہتا اور حسد سے دیکھ کر کہتا تھا کہ اسے ضرور اللہ نے کسی خاص مقصد کے لیے بنایا ہے۔ فرشتوں نے آپس میں گفتگو کرنا شروع کر دی کہ اللہ یہ جو بھی مخلوق بنا رہا ہے یہ علم اور رتبے میں ہم سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ اللہ کیونکہ شیطان کے کام بھی دیکھ رہا تھا اور فرشتوں کی باتیں بھی سن رہا تھا، تو اللہ نے کہا، جب میں اس کے اندر روح ڈالوں تو تم تمام اسے سجدہ کرنا۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کے اندر روح ڈالنے سے پہلے ان کو دنیا کا تمام علم عطا کر دیا، وہ علم بھی عطا کر دیا جو فرشتوں کے پاس بھی نہیں تھا۔ جب آدم علیہ السلام کے اندر روح ڈل چکی، اللہ نے آدم علیہ السلام سے ان چیزوں کے نام پوچھے جو فرشتوں کو بھی پتہ نہیں تھے، اور پھر فرشتوں کو فرمایا، دیکھو میں کہتا تھا نا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ ترجمہ: اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھائے، پھر سب کو ملائکہ پر پیش کر کے فرمایا، سچے ہو تو ان کے نام بتاؤ۔ فرمایا، اے آدم بتا دے انہیں سب اشیاء کے نام۔ جب آدم نے انہیں سب کے نام بتا دیے تو فرمایا، میں نہ کہتا تھا کہ میں جانتا ہوں آسمانوں اور زمین کی سب چھپی چیزیں، کیونکہ اللہ شیطان اور فرشتوں کی گفتگو سن چکا تھا۔ شیطان کو حسد اور فرشتوں کو اپنی عبادت پر غرور، تو اللہ نے دونوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، اور یہ سجدہ اس لیے تھا کہ اللہ دونوں کو باور کروانا چاہتا تھا کہ یہ جو بھی مخلوق ہے یہ فرشتوں اور جنات سے کہیں بہتر ہے۔ سب نے سجدہ کیا مگر شیطان نے انکار کر دیا اور کہنے لگا، میں تو اس سے کہیں زیادہ افضل ہوں، میں کیوں کروں اسے سجدہ۔ ترجمہ: اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو تو وہ سجدے میں گر پڑے، مگر شیطان نے انکار کیا اور غرور میں آ کر کافر بن گیا۔ فرمایا، جب میں نے تجھ کو حکم دیا تو کس چیز نے تجھے سجدہ کرنے سے باز رکھا؟ اس نے کہا کہ میں اس سے افضل ہوں،
مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے بنایا ہے۔ اللہ نے شیطان کو جنت سے نکالا اور کہا کہ دفع ہو جا یہاں سے۔ جب اللہ نے کہا کہ نکل جنت سے تو ڈر گیا کہ کہیں اللہ نافرمانی کی سزا میں مجھے فنا نہ کر دے، تو منت کرنے لگا کہ یا اللہ مجھے قیامت تک کے لیے زندگی دے دے۔ زندگی کی بھیک مانگنے لگا تو اللہ نے کہا جا تجھے دے دی مہلت۔ جیسے ہی اللہ نے مہلت دی تو گارنٹی مل گئی کہ اللہ وعدے کا پکا ہے۔ اب مہلت مل گئی ہے تو سزا تو نہیں دے گا، تو اللہ پر بہتان لگانا شروع ہو گیا کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، اب میں بھی تیرے بندوں کو قیامت تک گمراہ کرتا رہوں گا۔ ترجمہ: کہنے لگا کہ دیکھ تو یہی وہ انسان ہے جسے تو نے مجھ پر فضیلت دی ہے، اگر تو مجھ کو قیامت کے دن تک مہلت دے تو میں تھوڑے سے شخصوں کے سوا اس کی تمام اولاد کی جڑ کاٹتا رہوں گا۔ اس پر اللہ نے جواب دیا، شیطان مردود ذرا میری بات بھی سن، میرے بندے گناہ کرتے رہیں گے، لیکن جب سچی توبہ کریں گے مجھے اپنی عزت اور جلالت کی قسم میں بھی ان کو معاف کرتا رہوں گا۔